چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، اس لیے ہماری ہر کہانی کو آخر تک غور سے سنا کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں لاہور کے ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی کو 11 برس گزر چکے تھے۔ میرے پاس صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میری چھوٹی بیٹی میری سگی اولاد نہیں تھی کیونکہ میرے شوہر نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ وہ میرے شوہر کی دوسری بیوی میں سے تھی۔ میری بڑی بیٹی میری کوئی بات نہیں سنتی تھی، وہ بھی اپنی مرضی سے گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر وقت ان دونوں پر بہت زیادہ غصہ آیا رہتا تھا۔ جیسے جیسے ان دونوں کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، وہ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے تو پیار تھا، لیکن جو میری سگی اولاد نہیں تھی، مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا غصہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا۔ میرا شوہر شہر سے باہر ملازمت کیا کرتا تھا۔ وہ مہینے میں 1 دن کے لیے گھر آیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری بیٹیاں کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے اپنی دونوں بیٹیوں سے نفرت ہوتی گئی۔ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ گلی محلے میں بھی انہوں نے میری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ لوگ میرے گھر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان سب باتوں سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ شاید میں اپنی سگی بیٹی سے تو پیار کرتی تھی، لیکن دوسری بیٹی کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ کسی بھی لڑکے کے ساتھ وہ دوستی کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان دونوں کی جلد از جلد شادی کر دوں گی۔ میں ان دونوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے گھر پر 4 عورتیں آئیں۔ وہ عورتیں مجھ سے میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگنے لگی جو میری بیٹی نہیں تھی۔ میں نے ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی اس کی بڑی بہن کی شادی ہونی ہے، اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی کروں گی، لیکن وہ عورتیں ایک ہی بات پر قائم تھی کہ ہمیں چھوٹی بیٹی پسند ہے۔ حالانکہ میں چھوٹی بیٹی سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ میری سگی اولاد نہیں تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دیا کہ میں چھوٹی بیٹی کی بات پکی کر چکی ہوں، لیکن وہ اس بات سے راضی نہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس کی شادی خود کروں گا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، جو تمہارا دل کرتا ہے تم اپنی بیٹی کی شادی خود کرو، میری بیٹی کی شادی مت کرنا، مجھ سے پوچھنا، اور نہ ہی میں دوبارہ تمہارے گھر آؤں گا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرا شوہر مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم میری بیوی ہو اور وہی بن کر رہو، مجھ پر حکم چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کے ایسے رویے کی وجہ سے مجھے اپنی بیٹیوں پر بھی غصہ آنے لگتا تھا۔ باپ کے ایسے رویے کو دیکھ کر میری بیٹیوں پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی بہت زیادہ منتیں کی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو، کسی اور سے شادی مت کرو، لیکن وہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں تم سے صاف بات کرتا ہوں، میں اپنے آفس کی لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور اسے میں نے شادی کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ میں ہر حال میں اس سے شادی کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرا شوہر مہینے میں صرف 1 دن کے لیے میرے گھر پر آیا کرتا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس وقت میری بیٹیاں بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ وہ وقت میں نے بہت زیادہ اذیت میں کاٹا تھا۔ میرے شوہر نے گھر کا خرچ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ وقت میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ ان دنوں میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی تھی۔
میری زندگی بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کھینچ تان کر میں اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ ایسے حالات دیکھ کر میری بیٹیاں بھی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور میری دونوں بیٹیاں بڑھتی گئی۔ میری چھوٹی بیٹی کا حسن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جو کہ میری سگی اولاد نہیں تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا کیونکہ میں پتہ نہیں کیوں اپنی چھوٹی بیٹی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے حسن پر بہت زیادہ غرور کرنے لگی تھی۔ محلے کا ہر لڑکا اسے دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ چھوٹی بیٹی نے کافی لوگوں کے ساتھ دوستی بھی کی ہوئی تھی۔ اس کی ایسی حرکتیں دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہلے مجھے اب چھوٹی بیٹی کی ہی شادی کرنا ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی چھوٹی بیٹی سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کے لیے بہت زیادہ اچھے رشتے آتے تھے، لیکن میں جان بوجھ کر ہر رشتے سے انکار کر دیا کرتی تھی کیونکہ میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی جس طرح اس نے مجھے تنگ کیا ہے وہ بھی ساری زندگی تنگ ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت بھر چکی تھی کیونکہ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں خاندان میں بھی بہت زیادہ بدنام ہو چکی تھی۔ میں اس کے لیے کوئی غریب سا لڑکا تلاش کرنے لگی اور اپنی دوسری بیٹی کی شادی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ پھر ایک روز میں بازار میں بیٹھی تھی کہ مجھے اچانک ایک لڑکا نظر آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ شکل سے ہی کوئی نشئی لگ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکا مسکرانے لگا۔ وہ مجھے شکل سے ہی کچھ عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ملنا تھا۔ میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اس سے کروا دی۔ وہ لڑکا میری چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری بیٹی اس رشتے سے راضی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو زبردستی اس گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکے کا اپنا گھر بھی نہیں ہے اور وہ اس علاقے کا نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر اور زیادہ خوش ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کی خبر لینا چاہتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد سے وہ ایک دفعہ بھی واپس گھر نہیں آئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کرنے والی تھی۔ شاید میری چھوٹی بیٹی مجھ سے ناراض تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور چھوٹی بیٹی کی شادی کو 3 سال بیت چکے تھے۔ ایک روز میری بیٹی مجھے بازار میں نظر آئی۔ اس نے بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کیونکہ اس کی شادی تو میں نے ایک غریب لڑکے سے کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا۔ میں یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کا شوہر کہیں نظر نہیں آیا، لیکن جب میں آگے گئی تو اس کا شوہر بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیٹی کے قریب گئی۔ اس کا شوہر بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے داماد نے بھی بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا۔ میرا داماد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آنٹی اتنا مت سوچیں، میں خود ہی آپ کو ساری حقیقت بتا دیتا ہوں۔ میں فوج میں ملازمت کرتا ہوں اور اس روز میں بھیس بدل کر اس علاقے کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں ایک بہت بڑے عہدے پر کام کر رہا ہوں۔ میں شادی کے لیے اس لیے راضی ہوا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ پیاری تھی اور میں اس علاقے میں کافی دیر سے رہ رہا تھا اور میں آپ کی بیٹی کو اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی کی نظر مجھ پر پڑی، وہ اپنے شوہر کو لے کر
مجھ سے دور چلی گئی۔ اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ میں اپنی بیٹی کو برے حال میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس روز مجھے اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہونے لگی، کیونکہ میری بڑی بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ میرا داماد بھی میرے بارے میں ادھر سب کچھ جان چکا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے معافی مانگنا چاہی، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کسی کا بھی برا کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا چاہیے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے چاہنے سے کسی کا برا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، کہانی کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اس کہانی سے ہی شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔